وبلغنا رسوله الأمين والكريم أما بعد جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہاری طبیعت پر گراں ہے۔ ممکن ہے کہ جسے تم اپنے پر گراں سمجھتے ہو انجام کے اعتبار سے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یوں بھی ممکن ہے جسے تم پسند کرتے ہو معال کے اعتبار سے وہی تمہارے حق میں برا ہو۔ تم کیا جانو، اس حقیقت کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، یاد ہوگا پچھلے اجلاس میں عرض کیا تھا کہ اسلام نے 5 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ یاد ہے میں نے کون کون سی چیزیں بتلائی تھی؟ یہ چاروں ہی ایک نہ ایک تھوڑے کو رہ ہی جاتا۔ میں نے عرض کیا تھا جان، مال، آبرو، ایمان اور عقل، ان 5 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت اسلامی حکومت دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت ان 5 چیزوں کی، مکمل 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے۔ مال کے تحفظ کی ضمانت کے لیے شریعت کا قانون ہے، قرآن پاک میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان کا ہاتھ کاٹو۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر چوری پر ہاتھ کٹے گا، کتنے مال کی چوری کی ہے اس کا باقاعدہ نصاب ہے۔ کم سے کم جو علماء نے بتلایا وہ ہے ربع دینار، یعنی 1/4 دینار، دینار کا 1/4 حصہ۔ دینار سونے کا ایک سکہ تھا، سب سے بڑا سکہ وہی ہوتا تھا جسے ہم اپنی زبان میں سونے کی اشرفی کہتے ہیں۔ اسے ہی پاؤنڈ، برطانوی حکومت میں پاؤنڈ، اب تو سونے کا سکہ کسی بھی ملک میں نہیں، اصل جو تبادلہ آج بھی ہوتا ہے حکومتوں میں وہ سونے کا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، فقہاء نے سونے اور چاندی کو نقدین میں شمار کیا ہے، یعنی نقد سرمایہ ہے۔ چاندی ہو، سونا ہو، جب چاہو اسے دے کر پیسے وصول کر لو۔
یہ جو کرنسی نوٹ ہے کاغذ کے پرزے کی کوئی ویلیو نہیں، اصل میں یہ بدل ہے اتنے سونے کا جتنی مالیت کا نوٹ ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ہر نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان 500 روپے یا 1000 روپے جتنے کا نوٹ ہے، حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ ریٹن پڑی ہے نوٹ پر، ہر نوٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ پہلے تو 5 روپے کے نوٹ ہوتے تھے، اس پر بھی 1 روپے کے نوٹ پر نہیں ہوتا تھا، 5 اور 10 روپے پر اور 50 پر اور 100 500 1000، اب تو 5000 کا بھی ہے، ویلیو کوئی نہیں۔ تو یہ اتنی رقم کا سونا آپ کے اسٹیٹ بینک میں موجود ہے۔ ہم جو برآمدات کے ذریعے سے ملکوں سے کاروبار کرتے ہیں، بیرونی ممالک سے، جتنا مال آپ بیچتے ہیں، کوئی سا مال بھی، اناج ہو، سپورٹس گڈز ہوں، سرجیکل انسٹرومنٹس ہوں جو یہاں کے ہمارے سیالکوٹ کے عام لوگ بناتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی سا مال جو آپ نے بھجوایا، اس پر نوٹ نہیں ہمیں ملتے، ہمیں کاغذ کے پرزوں کی ضرورت نہیں، اس پر گولڈ آتا ہے، سونے کی اینٹیں ہوتی ہیں بڑے چھوٹے سائزوں میں، 10 کلو گرام، 5 کلو گرام، 1 کلو گرام، آدھا کلو گرام، اس طرح چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ تو جتنی مالیت کا مال بھجوایا ہے اتنی مالیت کا گولڈ۔ اسی طرح ہم جو امپورٹ کرتے ہیں مال دوسرے ملکوں سے، تو ان کو بھی ہمارے کاغذ کے نوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو بھی ہم گولڈ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس سے اور انتہائی شومی قسمت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری برآمدات بہت کم ہیں، درآمدات بہت زیادہ ہے، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے۔ اتنا ہم مال کسی کو دے نہیں رہے جتنا اوروں سے لے رہے ہیں، اور ملک کا سرمایہ مسلسل اور ملکوں میں جا رہا۔ مہنگائی کی بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پھر جو ہم باہر بھجواتے ہیں اس پر جو گولڈ ملتا ہے، جتنی مالیت کا گولڈ ملتا ہے، اسٹیٹ بینک اتنے ہی نوٹ پرنٹ کرنے کا مجاز ہے۔ اگر 5 ارب روپے کا ہم نے مال بھیجا اور 5 ارب روپے کا سونا آیا، تو صرف 5 ارب روپے کے کرنسی نوٹ چھاپنے کے مجاز ہیں۔ جب 5 ارب کے مجاز ہیں اور ہم 10 20 50 ارب کے نوٹ پرنٹ کریں گے تو یہ افراط زر ہوگا۔ افراط زر یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے مہنگائی کا۔ مہنگائی کے بہت سے اسباب ہیں، حکومتوں کی لوٹ مار یہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ افراط زر، اتنا مال آتا نہیں جتنے کرنسی نوٹ یہ پرنٹ کرتے ہیں، اور اس پر بھی جو افراط زر کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے کہ چیز کچھ بھی نہیں، قیمت بہت زیادہ، معمولی قیمت کی چیز ریٹ بہت زیادہ۔
یہ افراط زر بھی ایک باعث ہے اس کا، اور بھی اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ربع دینار، کم سے کم علماء نے جو لکھا ہے وہ ہے 1/4 دینار، یا اتنی مالیت کی چوری ثابت بھی ہو گئی تو اب ہاتھ کٹے گا۔ اس سے کم قیمت کی کوئی چیز چرائی اب ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یہ نہیں کہ ہر چوری پر ہاتھ کٹے، نہ، نصاب مقرر ہے، کم سے کم ربع دینار۔ اس سے زیادہ بھی علماء نے مقداریں لکھی ہیں، لیکن میں جو منیمم ہے وہ آپ کو بتلا رہا۔ کم سے کم مالیت ربع دینار، اتنے مال کی، اتنی رقم کی، اتنی کسی شے کی چوری کی، اور چوری میں پکڑا گیا اور چوری کا ثبوت مل گیا تو اس پر اس چور کا یا چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ قرآن پاک نے حد مقرر کی ہے، چوری کی حد۔ میں نے عرض کیا اسی طرح مال کے تحفظ کے لیے اور بہت سے قوانین ہیں۔ ایک قانون تو یہ ہے، ایک ہے ڈاکہ، چوری الگ ہے، ڈاکہ زنی یعنی شب خون مارنا۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا حکم ہے اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ ایسے فسادی جہاں ملیں، جہاں پائے جائیں، اریسٹ کیے جائیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، کیونکہ ان کے اس ظاہری جرم کی وجہ سے کئی قباحتیں جنم لیتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو صرف لوٹتے ہی نہیں، گن پوائنٹ پر لوٹتے ہیں اور ضرورت پیش آنے پر شوٹ بھی کر دیتے ہیں۔ چور تو چھپ کر چوری کرتا ہے، چوری کی اور چھپ کر بھاگ گیا لے کر، لیکن راہزن راہ میں بھی، لوگوں کے گھروں میں گھس کر بھی، لوگوں کے آفس میں گھس کر بھی گن پوائنٹ پر لوٹتے ہیں، شوٹ بھی کرتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کے ٹکڑے کیے جائیں۔ جو زمین میں فساد مچانے والے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے۔ مال کے تحفظ کے لیے شریعت کا یہ ضابطہ اٹل ہے۔ اگر آپ یہ سزا نہیں دو گے جرائم بڑھیں گے،